یا رسول اللہ، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے بولیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. شعر کی گہرائی کو سمجھیے، لو ادھر لگا لیجیے پھر سمجھ میں آئے گا. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. بدلتی ہیں. جن کو لوگ بول دیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بول دیتے ہیں جائیے تمہارا اللہ مددگار ہے، بول دیتے ہیں کہ جاؤ اس کی خدمت کرو، کچھ نہیں ہو سکتا. ہم دیکھتے ہیں ایسے بھی لوگ یہاں آتے ہیں جو زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں. آئے تھے تو اس حالت پر تھے کہ خود چل نہیں سکتے تھے، لیکن جب جا رہے ہیں تو اپنے قدموں سے ڈل کر کے جا رہے ہیں. اسی کو تو کہنے والا کہہ رہا ہے، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور جو ہو تو بے یقین پیدا تو کر جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. سنبھل کر، ذرا سنبھل کر بزرگوں پر تبصرہ کرنا. ذرا سنبھل کر بزرگوں پر تبصرہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ پانی کی خشک ندی سے پیتے. سمجھیے شعر کی گہرائی کو سمجھیے. ذرا سنبھل کر تبصرہ کرنا. بات کروں گا ابھی اس پر میں تفصیل سے کروں گا. ایک بہت لمبی حدیث جو بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، وہ حدیث میں آپ کو سناؤں گا، پھر بتاؤں گا کہ میں یہ شعر کیوں پڑھ رہا ہوں. اللہ والوں کا مقام کیا ہے قرآن سے بھی ثابت کروں گا. آج بہت سارے لوگ ان کی کرامت کا انکار کرتے ہیں. یہ تو میں اپنے لیے اعزاز اور سمان کی بات سمجھ رہا ہوں. میں آیا تھا یہاں علاج کے لیے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں حضرت کی 2 روز پہلے مجھ کو بشارت ہوئی، حالانکہ مجھ کو 2 دن پہلے جانا تھا. بشارت ہوئی تم کو ابھی اور رکنا ہے. آج میں سمجھ گیا حضرت کو بشارت کیوں ہوئی. آج مجھ کو پھر حضرت نے یاد فرمایا، لیکن بات دل خوش ہو جاتا ہے جب بھی یاد فرماتے ہیں. اس طرح سے گفتگو فرماتے ہیں، ایسا لگتا ہے جب بولتے ہیں تو لبوں سے پھول جھڑ رہے ہیں. میں بات کسی اور کی نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں صاحب سجادہ کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت نے یاد فرمایا اور یاد فرما کر کے مجھ کو حکم دیا کہ آج حضرت کے پیر و مرشد کا عرس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں یہ سمجھ رہا تھا یہ حکم حضرت کا نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ان والے ہیں. سبحان اللہ. آئیے، میں مریض بن کر کے آیا تھا، لیکن میں سمجھنے پر مجبور ہو گیا. میں نے غور کیا تو مجھ کو لگا کہ حضرت فرما رہے ہیں گویا عالم تصور میں کہ ہم تو تمہارا جسمانی علاج کر رہے ہیں، لیکن اب تم جاؤ ہماری باتیں ان کو سناؤ. ہماری باتیں سنا کر کے ان کی روح بیمار ہے، تم ان کا روحانی علاج. سبحان اللہ. پیارے بھائیوں، یہ شعر پھر سے سن لیجیے اور پھر لمبی حدیث سنیے. ابھی تو میں 20-25 منٹ بات کروں گا، اور پھر کبھی صاحب سجادہ مجھ کو یاد کریں گے تو پھر تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ. سنیے ذرا سنبھل کر بزرگوں پر تبصرہ کرنا، یہ لوگ پانی کی خشک ندی سے پیتے ہیں. خطبہ میں نے بہت چھوٹا سا پڑھا تھا، اس لیے تاکہ میں 2 اشعار سنا دوں. اگر صاحب حضرت کی اجازت ہے تو آپ تو مسکرا کے کہیں سبحان اللہ. بے ذکر نبی بزم سجانے کا نہیں میں، 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 سرکار کا عاشق ہوں
کا نہیں میں اللہ کے محبوب کی محفل کے علاوہ 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 غیروں کی کوئی بزم ہو جانے کا نہیں میں غیروں کی کوئی بزم ہو جانے کا نہیں میں. اور ایک شعر اگر اجازت دے دیں تو کربلا والوں کے لیے. آپ نے امام حسین پر بہت سنا ہوگا اور بہت بہت اچھا لکھنے والوں نے لکھا ہے، لیکن یہ بالکل الگ انداز میں ہے. اگر سننا چاہتے ہیں تو مسکرا کے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کربل میں یہ فرمایا امام حسین نے 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 باطل سے ڈرو ایسے گھرانے کا نہیں سبحان اللہ. باطل سے ڈرو ایسے گھرانے کا نہیں میں باطل سے ڈرو ایسے گھرانے کا نہیں میں باطل سے ڈروں ایسے گھرانے کا نہیں میں. درود شریف سنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اولیاء اکرام کی عظمت، اولیاء اکرام کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان منزلت کیا ہے یہ حدیث سنا رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ، اس کا انواد اور اس کی بیان کیا. آپ حضرات کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھنے کی کوشش کروں گا تو سماعت فرمائے. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال ربي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه إلى آخر الحديث. مصطفیٰ کی حدیث کے نام پر بولے سبحان اللہ. اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، اجالا دیتی ہے بجھتے ہوئے چراغوں کو، جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے، جہاں جہاں بھی حدیث رسول جاتی ہے. آج میں ذکر کرنے والا ہوں اولیاء اکرام کے حوالے سے. آج میں ذکر کرنے والا ہوں آپ کے پیر و مرشد حضرت سید اشرف مکی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے. آج یہ پیارے بھائیو، آج ہم ان مقدس ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اولیاء اکرام کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، ان کی شان کے حوالے سے ان کا مقام اور مرتبہ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ تو ایسا بولتے ہیں کہ یہ کرامت کیا ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. آج یہ پیارے بھائیوں میں مصطفیٰ کی حدیث بھی سنا چکا ہوں اور قرآن کریم کی آیتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ سورج کی طرح ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کا ثبوت اللہ کے قرآن میں ہے، کرامت کا ثبوت اللہ کے قرآن میں ہے. آج یہ پیارے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیر و مرشد کا آپ کے ذکر کرنے کی بات چلی ہے تو آپ کے سامنے ایک بات اور رکھنا چاہتا ہوں. انسان عبادت کتنی کر لے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے چاہے کتنے ہی مجاہدے کر لے، کیوں نہ علم کی انسان چٹان بن جائے، کیوں نہ پورے زمانے میں اس کے علم کا لوہا مانا جانے لگے،
لیکن پیارے بھائیوں عالم بننے کے بعد، مفسر بننے کے بعد، محدث بننے کے بعد، مقرر بننے کے بعد، مصنف بننے کے بعد، مدرس بننے کے بعد، یہ تمام راہیں طے کرنے کے بعد بھی انسان ادھورا رہتا ہے. جب تک ادھورا رہتا ہے کہ جب تک اپنا ہاتھ پیر کامل کے ہاتھ میں نہیں دے دیتا ہے. میں پڑھ رہا ہوں کتاب پیارے بھائیوں، ہندوستان کے راجا خواجہ غریب نواز ہندوستان کی دھرتی پر آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے. کیوں آئے ہیں؟ مصطفیٰ کا پیغام سنانے کے لیے. کیوں آئے ہیں؟ قرآن کی کریم کی آیتیں لوگوں کو سنا کر کے پھٹتے ہوئے لوگوں کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے. وہی غریب نواز ان کی زندگی کے حوالے سے آ رہا ہے. پیارے بھائیوں جہاں آپ قائم اللیل ہے یعنی رات کو آپ عبادت کر رہے ہیں، جہاں آپ قائم اللیل یعنی رات کو عبادت کر رہے ہیں، وہیں آپ قائم النہار یعنی دن کو روزہ رکھ رہے ہیں. رات کو عبادت کرنے کے باوجود بھی، دن میں روزہ رکھنے کے باوجود بھی کتابوں میں آیا ہے آپ نے اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھا بلکہ پیر کامل کی تلاش میں نکل گئے. پیر کامل کو تلاش کر رہے ہیں، کاش مجھ کو پیر میں جائے. پیارے بھائیوں جب انسان کی طرف سچی ہوتی ہے، جب انسان کی طرف اچھی اور نیک ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راہ بنا دیا کرتا ہے. غریب نواز ارادہ کر کے نکلے تھے کہ جب تک مجھ کو پیر کامل نہیں ملے گا، جب تک میں پیر کامل کو تلاش نہیں کر لوں گا، جب تک میں واپس نہیں ہوں گا. پیارے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچی نیت کو قبول فرمایا اور آپ کی ملاقات آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا عثمان ہارونی سے ہو جاتی ہے. اب ملاقات ہو گئی سیدنا عثمان ہارونی سے. کس سے ہوئی؟ زور سے بولے کس سے؟ حضرت سیدنا عثمان ہارونی سے. آج بہت سارے لوگ 2 4 5 سال پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم بہت اونچے ہو گئے، لیکن غریب نواز کے بارے میں سنیے پیارے بھائیوں. غریب نواز نے 1 سال نہیں، 2 یا 4 یا 5 یا 8 یا 10 سال نہیں بلکہ 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں اس طرح رہ کر کے زندگی گزاری ہے. خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس طرح سے خدمت کے لیے تیار رہا کرتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے پیر و مرشد کو وضو کی ضرورت ہے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کہنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے ہی میں آپ کے لیے وضو کا پانی پیش کر دیتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پیر و مرشد اب آرام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا بستر لگا دیتا ہوں، یعنی منٹ پر خدمت کے لیے تیار دے رہے ہیں. بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں غریب نواز کو کمی کس بات کی تھی، لیکن وہ ایک مزاج دینا چاہ رہے ہیں، وہ ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں. ایک انسان اگر تو اعلیٰ مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، ایک انسان اگر تو اعلیٰ مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے تو پیر کامل کی تلاش کر، اور پیر کامل کی تلاش کرنے کے بعد کہیں بے ادبی مت کر دینا، کہیں گستاخی مت کر دینا، بلکہ سراپا ادب بن کر کے 20 سال خدمت کر کے دکھا دیا کہ اگر تو پیر کامل کی خدمت کر لے گا تو پیر کامل کی خدمت تجھ کو زمین سے اٹھائے گی، سمان کے آسمان پر بارش ہوا. پیارے بھائیوں غریب نواز نے 20 سال خدمت کی. آپ کے پیر و مرشد نے دیکھا کہ مرید ہے میرا بڑا خیال کرتا ہے. ایک دن آئے ہیں رحمت کا ذریعہ موسم ہے، اپنے قریب بلاتے ہیں اور قریب بلانے کے بعد وہ جلوے دکھائے ہیں. پوچھتے ہیں غریب نواز اپنے 2 انگلیوں کے درمیان بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں 7 آسمان دیکھ رہا ہوں. پھر ارشاد فرماتے ہیں پیر و مرشد زمین کی جانب اشارہ کر کے غریب نواز بتاؤ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ ارشاد فرماتے ہیں تاکہ سرا دیکھ رہا ہوں. سنیے پیارے بھائیوں یہ آپ کے پیر کامل کی کرامت ہے. ایک لمحے میں زمین کے نیچے کا، ایک لمحے میں آسمان کے پیچھے کا دکھا رہے ہیں. یہی تاریخ خواجہ رحمت اللہ کے سامنے ہے، یہی تاریخ نائب رسول کے سامنے ہے، یہی تاریخ پیارے بھائیوں غریب
نواز کی ابو جان کے سامنے ہے، اب یہی ابا جان ہے. غریب نواز کی زندگی پڑھ رہے ہیں، غریب نواز کی زندگی آپ کے سامنے ہے. آپ کو معلوم ہے نہایت بہت بڑے محدث بھی ہے، بہت بڑے عالم بھی ہے، بہت بڑے فقیر بھی ہے خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ، لیکن اپنے علم پر اترا نہیں رہے ہیں بلکہ عاجزی اور انکساری کا مجسمہ بنے ہوئے ہیں. پیر کامل کی تلاش میں نکل گئے. پیارے بھائی جو آیا ہے کتابوں میں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم خواب میں اپنا جلوہ دکھاتے ہیں. مصطفیٰ کریم کی خواب میں زیارت ہو گئی. ایک بات جب آ گئی ہے تو چلتے چلتے یہ بھی سماپت کر لیجیے. بہت سارے لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کرتے ہیں اور بہت مبارک لوگ ہیں وہ جو مصطفیٰ کا خواب میں دیدار کرتے ہیں. ایک بات جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس نے مصطفیٰ کی زیارت کر لی، کہ جس نے مصطفیٰ کو خواب میں دیکھ لیا، اس نے میرے مصطفیٰ کو ہی دیکھا. اس لیے کہ شیطان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی شکل میں متشکل ہو کر کے آ جائے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جس نے مصطفیٰ کی زیارت کی تو گویا اس نے مصطفیٰ کی ہی زیارت کی. اے لوگوں عالم خواب میں زیارت ہو جاتی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور خواب میں تشریف لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تم ہمارے دربار میں کیوں نہیں آتے، ہم تم کو بلاتے ہیں. پیارے بھائیو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ نائب رسول کو یعنی ابو جان کو بلایا ہے، کہاں مدینے میں بلایا ہے. آؤ اور آ کر کے تمہارا جو حصہ ایک پیر تمہارے انتظار میں ہے وہ حصہ تمہارے لیے ہم نے وہاں مقرر کیا ہوا ہے. پیارے بھائیو اگر میرے آقا چاہتے تو اپنی جانب سے عنایت فرما دیتے، لیکن میرے مصطفیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں اے نائب رسول تم آؤ مدینے. اور مدینے آنے کے بعد وہ تمہارا جو حصہ ہم نے مقرر کیا ہے، وہ جو تمہارا وافر حصہ ہے، اپنا حصہ آ کر کے لے جاؤ. پیارے بھائیوں کتابوں میں آیا ہے حضرت خواجہ نائب رسول رحمت اللہ تعالی علیہ مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. ایک بات اور سنتے چلیے، بات آ گئی ہے، میں کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کی قبر کی زیارت کر کے آتا ہوں. یہ کبھی مت بولنا مصطفیٰ کی قبر کی میں نے زیارت کی ہے. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے پیارے بھائیوں ایک کتاب جو مقبول زمانہ کتاب ہے، نام ہے اس کا مدارج النبوہ، جو اصل زبان فارسی میں ہے لیکن اس کا اردو میں بھی ٹرانسلیشن یعنی کہ ترجمہ ہو چکا ہے. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ گستاخی اور بے ادبی ہے کوئی اپنی زبان سے یہ کہے کہ میں نے مصطفیٰ کی قبر کی زیارت کی ہے. ارے میرے مصطفیٰ مردہ نہیں ہے کہ تو نے ان کی قبر کی زیارت کی ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ زندہ ہے. ایسے زندہ ہے، ایسے زندہ کہ جن کی زندگی کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکارتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. کبھی یہ مت بولنا کہ میں نے مصطفیٰ کے قبر کی زیارت کی ہے، بلکہ یہ بولنا کہ میں نے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے. سنیے پیارے بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا. مصطفیٰ کے پیارے مصطفیٰ کے چہیدے ہر دل عزیز لگتے جگر چلے گئے ہیں مدینے میں. جب مدینے میں پہنچے ہیں ارشاد فرمایا یہاں نہیں بلکہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس، یعنی جبل ابو قبیس سے جاؤ. وہاں کیوں جانا ہے؟ سنیے پیارے بھائیوں، ایک پیر کا مقام کیا ہوتا ہے، ایک مرشد ہوتا کیا ہے، یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. کہا اے نائب رسول چاہوں تو میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن نہیں، تمہارا جو حصہ ہے وہ میرے پاس نہیں بلکہ تمہارا حصہ میں نے تمہارے لیے جبل ابو قبیس پر دے کر رکھا ہے. کیا ہے جبل ابو قبیس پر؟ پیارے بھائیوں کتابوں میں آیا ہے جبل ابو قبیس پر رہتے ہیں آپ کے پیر و مرشد. ذرا زور سے بولے کون رہتے ہیں؟ آپ کے پیر و مرشد. نام ہے پیر و مرشد کا حضرت سید اشرف مکی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کے بارے میں کتابوں میں آیا ہے کہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کیا کرتے تھے، گوشہ نشین رہا کرتے تھے. اور ایک بات اور بھی سنتے چلیے پیارے بھائیوں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ والے کسی سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، وہ بادشاہوں کے دربار میں نہیں جاتے ہیں، وہ کسی کی چمچا گیری چاپلوسی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ طاقت کو پاور دیتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کی چوکھٹ پر آ کر کے جھک جایا کرتے ہیں. اگر تم کو اس کا جیتا جاتا ثبوت دیکھنا ہو، اگر ایویڈینس دیکھنا ہو، اگر دلیل دیکھنا ہو تو کہیں اور مت جاؤ.
بھائیو کیا ہے یہ جو اللہ کے سامنے جھک جایا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیا کرتا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، مجھ سے امام صاحب بتا رہے ہیں، آیا ایک شخص اعتراض کر رہا ہے۔ اعتراض کرنے والے بہت ہوتے ہیں پیارے بھائیوں، بہت سارے لوگ علاج کرانے کے لیے آتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ہی دیکھنے آتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھ کو بولا کہ امام صاحب نے کہ ایک صاحب آئے علاج کرانے کے لیے نہیں، بلکہ اے لوگوں ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ یہاں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ ڈرامہ ہوتا ہے۔ پیارے بھائی ذرا زور سے بولو معاذ اللہ، ذرا زور سے بولو، زور سے بولو ماشاء اللہ، بول رہا ہوں تو زور سے بولو معاذ اللہ، معاذ اللہ، سب بات معاذ اللہ۔ بڑا غلط خیال، بڑا غلط گمان لے کر کے آیا، کیا ڈرامہ ہوتا رہتا ہے یہ، ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر چیخ چلا رہے ہیں، کوئی ادھر غدر کاٹ رہا ہے، کوئی ادھر چیخ رہا ہے، کیا ہے یہ ڈرامہ؟ پیارے بھائی وہ مادیت زدہ انسان تھا، اس کو اپنی ڈاکٹری پر ناز تھا، اس کو اپنے فلسفے اور منطق پر ناز تھا، اس کو اپنے علم و ہنر پر ناز تھا، وہ ان تمام باتوں کو مانتا نہیں تھا۔ یہ لوگ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر کے گیا ہے، خیال کر لیا کہ چلو جا کر کے رپورٹ کروں گا۔ رپورٹ کا مطلب کیا ہے کہ وہ اینکر ہے، جا کر کے بتاؤں گا دنیا والوں کو کہ رحمت آباد میں ایک درگاہ ہے، اس درگاہ پر ڈرامہ ہوتا ہے۔ یہ غلط خیال لے کر کے آیا ہے وہ درگاہ میں کہ پوری دنیا والوں کو یہاں کے تعلق سے برسر کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن پیارے بھائیوں صبح کا سفیدہ پھیلتا، صبح کو آ کر کے دنیا والوں کو بتاتا کہ یہاں ڈرامہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہی جب رات کو وہ سوتا ہے تو رات میں جیسے ہی سوتا ہے اور یہاں جو پٹائی ہوتی ہے خبیث کی، یہاں جو پٹائی کی جاتی ہے شیاطین کی، یہاں جو بڑے بڑے مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں، وہ اب تک اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، ماتھ کی آنکھوں سے دیکھ کر کے گیا تھا، لیکن نائب رسول نے دیکھ لیا تھا۔ اس کے سے جو خیال آ رہے تھے وہ جان لیے تھے، خواب میں تشریف لے جا کر کے وہ تمام منظر جو یہاں ہوتا ہے وہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر آس پاس گھومنے والے، زور زور سے چیخنے چلانے والے وہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے اوپر جو سوار ہے ان کی پٹائی ہو رہی ہے، ان کی پٹائی ہو رہی ہے، وہ چیخ رہے ہیں، وہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جب تک کچھ یہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اگلے ہی دن صاحب سجادہ کے پاس آتا ہے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو صاحب سجادہ موجود ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہو۔ ان سے آ کر کے کہتا ہے میرا خیال غلط تھا، میرا نظریہ غلط تھا، ارے میرا بہت نظریہ غلط تھا، کبھی ایسا نہ ہو مجھ کو کچھ نقصان ہو جائے، میں معافی مانگتا ہوں۔ کان پکڑ لیے، کان پکڑ کر کہنے لگا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اب میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ صاحب سجادہ نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تم کو کلمہ پڑھا دوں، ہو سکتا ہے تیرے ذہن میں کیا ہے، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 3 دن تک وہ برابر اصرار کرتا رہا۔ جب آپ نے ملاحظہ کر لیا، صاحب سجادہ نے ان کے دل پر نظر ڈال کر کے دیکھ لی کہ واقعی یہ اوپر سے نہیں بلکہ اندر سے مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو ارشاد فرمایا اگر واقعی تو دل سے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ہم بھی تیرا استقبال کرتے ہیں، ہمارے گلے سے لگتا تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والوں کی کوئی ایک کرامت دیکھتا ہے، کفر کی گندگی سے اس کا سینہ پاک ہو جاتا ہے، سچا مسلمان۔ بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات تو دوسری تھی، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا جبل ابو قبیس پر آپ کے پیر و مرشد سید اشرف مکی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انتظار کر رہے ہیں، جو کسی سے نہیں ملا کرتے تھے۔ آپ ایک کتابوں میں آیا ہے جیسے ہی نائب رسول گئے ہیں فوراً کھڑے ہو گئے، سوچتے بولے فوراً کھڑے ہو گئے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، جو کسی سے ملنے کے لیے آتے ہی نہیں ہے، جو کسی کو دیکھتے ہی نہیں ہے، جو کسی سے ملاقات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ابھی پہنچے نہیں ہے، آپ کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہوتے ہی ایک جملہ ارشاد فرمایا اے نائب رسول میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، کہنے کی اجازت دے دیجیے کہ دنیا میں کسی حصے میں کسی خطے میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ولی سب دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ تکبیر،
ہوگا تو پڑھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحب سجادہ اجازت دے رہے. نوری میاں صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارے صابر بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں پیارے بھائی, آج آپ دیکھ رہے ہو کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ, سوشل میڈیا کا زمانہ, انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب کا زمانہ. آپ کو معلوم ہے یوٹیوب پر بہت سارے لوگ گندگی پھیلاتے ہیں, بہت سارے لوگ فلمیں, ڈرامے, گانے ڈالتے ہیں. لیکن پیارے بھائیوں میں دیکھ رہا ہوں, سوچ رہا ہوں, ایسے پرفتن دور میں جہاں بے حیائی عام کی جا رہی ہے, ایسے دور میں بے حیائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اسی پلیٹ فارم سے مصطفیٰ کی دین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے یہ لائیو چلا رہے ہیں, بہت سارے لوگ گانوں کی محفلیں لائیو چلاتے ہیں, لیکن یہ خواجہ نائب رسول کا پیغام پوری دنیا میں لائیو دکھا. پیارے بھائیوں, اگر آپ کو سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہی ہے, اگر آپ یوٹیوب چلانا ہی چاہتے ہیں, انسٹاگرام پر آنا ہی چاہتے ہیں, تو آپ گانے مت سننا, آپ لوگوں فلمیں ڈرامے مت دیکھنا, بلکہ اگر موبائل چلانا ہی ہے تو موبائل میں مصطفیٰ کے نام پر جانا. اگر آپ کو موبائل چلانا ہی ہے, یہ خود پر آپ ٹک ٹاک کرنا ہی چاہتے ہیں, تو آپ مصطفیٰ کی نعتیں سننے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سننا, قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تقاریر سننا, اور مصطفیٰ کے نام پڑھتے پڑھتے, مصطفیٰ کے نام سنتے سنتے, مصطفیٰ کے نام گنگناتے گنگناتے سو جانا. ایسے سو جانا, ایسے سو جانا, بریلی کی دھرتی سے آواز آتی ہے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے, میں سو جاؤں شاہ مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے, کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. اے لوگوں جب بستر پر جانا تو کسی دنیا دار کا نام مت لینا, بلکہ مدینے کے تاجدار کا نام لے کر سو جانا. تم سو جاؤ گے, خدا کی قسم تمہاری سوئی ہوئی قسمت جاگ جائے گی, مصطفیٰ کریم کے خواب میں زیارت ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت نائب رسول جبل قبیس پر پہنچ گئے, آپ کے پیر و مرشد نے کھڑے ہو کر کے آپ کا استقبال فرمایا, سینے سے لگا کر کے ارشاد فرمایا, میں تمہارا انتظار کر رہا تھا, میں تمہارے ہی انتظار میں تھا. اے لوگوں بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ اللہ والے کو ماننے والے ہیں, ایسے اللہ والے کے ماننے والے ہیں جن کی نظر دنیا کے حصے حصے پہ ہے, جن کی نظر دنیا کے خطے خطے پر ہے. میں پڑھ رہا ہوں اے لوگوں, میں پڑھ رہا ہوں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, قطب ربانی, پیر لاسانی, وہی غوث اعظم جن کو کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا, ارشاد فرما رہے ہیں, نظر تو الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ میری ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے. اچھا آپ ایک بات بتا دیجیے مجھ کو, کیا ایک دانہ آپ کی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے تو اس کا کوئی حصہ آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہو سکتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. آپ اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اٹھا کر کے کیسے بھی دیکھیں آپ اس کو, آپ پورے ہر اینگل سے, ہر زاویے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایسے ہی غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں, دنیا کے کسی بھی حصے میں, دنیا کے کسی بھی خطے میں میرا ماننے والا, میرا نام لینے والا, میرا ماننے والا, میرا مرید, میرا چاہنے والا دنیا کے کسی بھی حصے سے مجھ کو پکارتا ہے, اس کی مدد کو مہرت میں حاضر ہو جاتا ہوں. یہ آپ کے جد امجد فرما رہے ہیں, یہ جد امجد ہیں آپ کے کون, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب انہیں کی اولاد ہے نائب رسول. آپ کو معلوم ہے یہی نائب رسول ہے. ان کے حوالے سے پیارے بھائی سماعت کرتے چلیے. آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ یہاں پر ہے تو ان کی نظر صرف یہیں پر ہے, بلکہ کل ہی کی بات ہے, ایک حیدرآباد سے آنے والا یہاں آ رہا ہے, آنے والا آ کر کے بولتا ہے, بہت زیادہ پریشانی مجھ کو تھی. پیارے بھائیوں اس کی بات میں بتا رہا ہوں, کل ہی کی بات ہے, جمعے کے بعد میری اس سے ملاقات ہوئی. میں نے پوچھ لیا اس سے آنا ہوا کیوں ہے تمہارا؟ کہا آج سے 10 مہینہ پہلے کی بات ہے, میری بہن کو بڑی دقت ہوتی تھی, بڑی پریشانی ہوتی تھی, لیکن میں نے وہیں سے تصور کر لیا, تصور کیا میرے پیارے بھائی, غور کرنا, تصور کیا, اور تصور کرنے کے بعد میں نے دل کی گہرائی کے ساتھ میں نے نام لیا آپ کا, یعنی میں نے نام لیا نائب رسول خواجہ اللہ علیہ, میں نے نام لیا امی جان
हबीब उन्निसा का जैसे ही नाम लिया है वो कह रहा है उस दिन से मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी बहन का इलाज मेरे घर पर शुरू हो गया। दलील है, चाहे आप पूरब में हो, चाहे आप पश्चिम में हो, चाहे आप उत्तर में हो, चाहे आप दक्षिण में हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, अगर दिल की लोग सच्ची है, दिल का कनेक्शन सच्चा है, तो ये नाइब रसूल वहीं पर जाकर मदद करता है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो हदीस मैंने पढ़ी थी वो तो अभी रही गई है, लेकिन सुनिए प्यारे भाइयों, बात चल पड़ी है तो मैं जरा इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं और इसको थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूँ। सुनिए प्यारे भाइयों, ये ख्वाजा नाइब रसूल है, इनका मकाम आपने समझा नहीं है। उस वक्त भी जब ये गए हैं अपने पीर और मुर्शिद के बाद, उस वक्त भी आपके इनका सितारा आसमान पर चमक रहा था, लेकिन जैसे ही पीर और मुर्शिद ने अपने सीने से लगाया है, जैसे ही पीर और मुर्शिद ने नजर डाली है, जैसे ही वो नजर कमाल डाली है, अब ऐसा हो गया जब आप जा रहे थे तो एक सैयद साहब आले रसूल थे, वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अकीदत रखते थे। आपकी जाते वक्त यानी जब जबल अबू कुबैस पर, जबल माने पहाड़, यानी जब वो अबू कुबैस पहाड़ जो है उस पहाड़ पर जा रहे थे तो आपके रास्ते में जाते वक्त एक सैयद साहब से मुलाकात हुई थी, लेकिन जब पीरो मुर्शिद से मुलाकात करने के बाद आए हैं तो इनकलाब कैसा आया है वो बताना चाहता हूँ। प्यारे भाइयों, जब मुलाकात करके आए हैं, पीरो मुर्शिद ने जब नजर डाल दी है तो वही सैयद साहब जो जाते वक्त मिले थे अब आते वक्त दोबारा मिल गए। अब जब दोबारा मिले हैं तो उनका जुमला सुनिए, वो ये कहते हैं कि जब के जा रहे थे तो मैंने देखा था, ऐसा लग रहा था कि चांदी है, लेकिन जब पीरो मुर्शिद से मुलाकात करके आए हैं तो चांदी नहीं बल्कि अब सोना मालूम हो गए। ऐसा निखार दिया है पीरो मुर्शिद ने आपको, तो बात समझ में आ गई कि आप रूहानी फैज़ हासिल करना चाहते हैं, आज समझ में आ गई बुजुर्गों से जुड़ना चाहते हैं, इनकी कदमों का खास का हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आपको रूहानी तौर पर भी इनसे जुड़ना होगा। प्यारे भाइयों, अगर इजाजत दे तो 2 मिनट में और गुफ्तगू कर दूंगा।